علی بھائی اگلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت نے آخر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیوں کیا، جبکہ غدیر خم کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، تو پھر کیوں نہیں خیال کیا گیا؟ سارا مولویوں کا قصور ہے، ان سے پوچھیں جا کے، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو یعنی بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں نے اسی محرم الحرام 1440 ہجری میں مجلس نمبر 28 ریکارڈ کروا دی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ اور محرم کے اوپر۔ ظاہر ہے یہ بہت سیریس کوسچن ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں غدیر خم پہ، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک، کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا پنجابی والا کہ سب کو چن چن کے شہید کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، اور اسی چیز نے امت کو پھر ایک نہیں نہ ہونے دیا۔ صدیوں سے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے، تو جس طرح اگلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو ان کی وفات کے بعد پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اسی طریقے سے اس امت نے بھی کیا۔ وہ سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ نبیوں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہو گئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور دنیا کے وہ شہوات کے اندر پڑ گئے۔ اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 116D ریکارڈ کروایا تھا، اور اس میں میں نے اس آیت کی تشریح بیان کی تھی اور بخاری مسلم کی حدیث بیان کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے شہدائے احد کے اوپر خطبہ دیا تھا، ان کی قبروں پہ جا کے، اور کہا کہ وہاں پہ لوگوں کو، صحابہ کو جمع کر کے اس میں بتانا یہ تھا کہ سب نے مر کے ادھر ہی آنا ہے، دیکھنا مجھے اپنے بعد تم سے خطرہ نہیں، تم شرک کرو گے بلکہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر اسی طرح تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں کر دی گئی۔ اور یہی ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی وہ معاملات اس طریقے سے بگڑے، تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو بلکہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوگے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، میں نے وہ ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالی ہوئی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا نا تو اس کے کچھ ساتھی تھے جو بڑے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھاتا تھا اور وہ ساتھی بھی اٹھتے تھے، پھر ایسے لوگ ان نبیوں کے جانشین بن جایا کرتے تھے کہ جو وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ کم ترین درجہ ہے ایمان کا۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے۔ تو اور آپ کے اس میں الفاظ ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب آپ کے سچے جانشین خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، اصحاب خندق، اصحاب احد، یعنی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر ناخلف قسم کے جانشین اس مسند پہ آگئے اور انہوں نے امت کے ساتھ وہ کچھ کیا۔ تو باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں، اور مجلس نمبر 28 دیکھ لیں، مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، جس میں نے اہل تشیع کا جائز مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ 162A، جس میں نے نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں خلفائے راشدین کی شان بیان کی ہے، جس میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا۔ سر دونوں کے مقدمے ہم ہی لڑ رہے ہیں، ہم وہ وکیل ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے یہ وکیل شیعہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وکیل اہل حدیث ہے، سر ہم اسلام کے وکیل ہیں۔ یہ آپ اپنے ساتھ لگایا کریں، یعنی جن فرقوں کے ناموں پہ آپ نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں اور اپنی مسندیں چلانی ہوتی ہیں اور قربانی کی کھالیں جمع کرنی ہوتی ہیں، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، ہم اسلام کے وکیل ہیں، اللہ کے فضل سے اسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ہر فرقے کی جائز چیز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ناجائز چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور یہ مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں کہاں سر؟ عوام کی عدالت میں، کیونکہ علماء تو بیانڈ ریپیئر ہے، وہ تو بکے ہوئے ہیں، کبھی کوئی گول کیپر اپنے بال میں تو نہیں فٹ بال پھینکے گا۔
تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، ہم آپ پہ 4 تکبیریں پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ دفنا چکے ہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا نا.